عالم اسلام ایک عرصے سے سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور یمن کی جو صورتحال ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ تشویش اور اضطراب کو فروغ دیا ہے، اور امت مسلمہ پریشان ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا دو ٹوک اور واضح موقف یہ ہے کہ حرمین شریفین کے تحفظ، اس کے تقدس اور اس کے دفاع کے لیے پورا عالم اسلام متحد اور متفق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس اعتبار سے ہمارے 3 وطن ہیں۔ ایک وطن اصلی ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، اور ایک وطن اقامت ہے کہ اگر ہم کسی اور وطن میں، دیش میں اور ملک میں اور کنٹری میں یا شہر میں رہنے لگ گئے تو وہ ہمارا وطن اقامت ہے۔ اور ایک پوری دنیا کے مسلمان، خواہ و مشرق، مغرب، جنوب، شمال، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کا ایمانی وطن ہے، اور وہ ہمارا ایمانی وطن مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ حرمین شریفین ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، اسلام کا مرکز ہیں، اس لیے حرمین کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہم سب متحد ہیں، اور ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حرمین شریفین کے تقدس کو کسی صورت بھی پامال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، ہم سعودی عرب چونکہ حرمین کی سرزمین ہے، حرمین وہاں پر ہیں، اس لیے ہم سعودی عرب کی ریاست کو ہم اور اس ملک کو بھی حرمین سے الگ نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کا تحفظ حرمین کا تحفظ ہے، سعودی عرب کے تحفظ کے ساتھ وابستہ ہے حرمین شریفین کا تحفظ۔ پھر سعودی جو حکومت ہے، اور وہاں پر جو اس وقت میں خاندان کی حکومت ایک عرصے سے ہے، جس کے اس وقت سربراہ شاہ سلمان بن ملک عبدالعزیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا باقی رہنا بھی اور اس نظام کا باقی رہنا بھی سعودی عرب اور حرمین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ معتمرین، زائرین اور حجاج کے لیے جس طرح وہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہ قابل رشک ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو کبھی بھی کوئی تکلیف اور آزمائش آئی، سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور بالخصوص پاکستان، کوئی وقت ایسا نہیں کہ پاکستان پر کوئی بھی آزمائش ہوئی ہو اور سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا ہو۔ 65 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو، ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ پھر جب پاکستان کے ایک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اور ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا، تو سب سے زیادہ اس پروجیکٹ میں مالی تعاون سعودی عرب نے پاکستان کو فراہم کیا۔ اس کے بعد جب مئی 1998 میں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے اور عالمی اداروں کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئیں، عالمی قوتوں نے اقتصادی اعتبار سے پاکستان پر پابندیاں عائد کیں، تو اس موقع پر پاکستان کو سب سے زیادہ سپورٹ اور تعاون سعودی عرب نے کیا۔ اس نے پاکستان کو مفت پیٹرول تیل فراہم کیا، 50,000 بیرل یومیہ تیل پاکستان کو دیا گیا، اور پاکستان کی مالی امداد کی گئی، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر اس کی معیشت کو مستحکم کرنے میں سعودی عرب نے بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو، ہر موقع پر انہوں نے پاکستان کا تعاون کیا۔ پاکستان کے اندر انہوں نے مساجد بنوائی، مدارس کی تعمیر میں حصہ لیا، ہاسپٹل بنوائے، پاکستان کے بہت سے منصوبوں میں تعاون کیا، اور پاکستان نے بھی سعودی عرب کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ جب عراق ایران جنگ تھی، سعودی عرب کے لیے خطرات ہوئے تو پاکستان کی فوج وہاں گئی۔ حرمین شریفین میں جب بیت اللہ پر حملہ ہوا، پاکستانی جوانوں نے وہاں جا کر اپنا کردار ادا کیا اور قربانیاں دیں۔ اس لحاظ سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تجارتی
اقتصادی، سماجی، سیاسی، عسکری تعلق بھی ہے، اور ہمارا ایمانی، دینی اور روحانی رشتہ بھی ہے۔ اور ہم نہیں سمجھتے کہ سعودی عرب کی ریاست کو حرمین سے الگ یا موجودہ حکومت کو حرمین سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان حکومت کا اور ریاست کے تحفظ میں حرمین کا تحفظ اور دفاع سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک اس لحاظ سے ہمارا موقف یہ ہے کہ حرمین کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی سلامتی اور آزادی اور دفاع کے لیے پاکستان کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کی افواج کی وہاں ضرورت پڑے تو پاکستان کی افواج کو ضرور بھیجنا چاہیے، اور جو بھی فیصلہ ہو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک سعودی عرب اور یمن کی صورتحال ہے، یمن ہمارا ایک مسلمان ملک ہے، ہمیں بہت دکھ اور تشویش ہے وہاں جو صورتحال ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہونے چاہیے، بارڈر ملتے ہیں، ہمسایہ ملک ہیں، لیکن وہاں پر حوثی قبائل نے ایک عرصے سے وہاں کی قانونی حکومت کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلح جد و جہد ہماری نظر میں ایک بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی اصول کی بنا پر آج داعش کے خلاف جو کارروائی ہے یا دنیا میں دیگر گروپوں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، اور دہشت گرد اور باغی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی قانونی حکومتوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا راستہ اختیار کیا۔ اگر حکومت سے اختلاف ہو، پرامن اور عوامی جد و جہد کے ذریعے تبدیلی لانے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن اگر یہی ہتھیار اٹھانا کسی اور ملک کے اندر یہ بغاوت اور دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اگر عراق میں کوئی یہ اٹھائے وہ دہشت گردی کہی جا رہی ہے، افغانستان میں ہو اس کو بغاوت کہا جا رہا ہے، خود پاکستان میں ہو تو اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ تو اسی اصول کی بنا پر یمن کے اندر بھی اگر کوئی مسلح جد و جہد کرے تو اس کو بغاوت قرار دینا چاہیے۔ باغی باغی ہے، دہشت گرد ہیں، خواہ اس کا تعلق عرب سے ہو، خواہ اس کا تعلق عجم سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ یہ میری نظر میں مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ مذہبوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ در حقیقت سیاسی لڑائی ہے، اور ہمیں اس کو مسلک کا یا مذہب کا عنوان دینے سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کر اصولوں کی بنیاد پر عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا دن رات کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ جنگ ختم ہو، عالم اسلام پرامن ہو، اور وہ عالمی استعمار کی سازش کو سمجھے اور اس کا عملی طور پر اظہار بھی امت مسلمہ کی طرف سے ہو کہ وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسئلے ٹیبل پر بیٹھ کر حل کریں، اپنے آپ کو تصادم سے ہم بچائیں، اور ہم عالم اسلام کو ایک پرامن خطہ بنائیں، نہ یہ کہ یہاں انتشار ہو اور یہاں پر قتل و غارت ہو، فتنہ و فساد ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یمن کو بھی، سعودی عرب کو بھی، بحرین کو بھی، سوریہ کو بھی، مصر کو بھی، عراق کو بھی، افغانستان کو بھی، لیبیا کو بھی، تمام کو اللہ تعالیٰ داخلی مسائل سے اور خارجی مسائل سے محفوظ رکھے، اور ان کو پرامن ملک بنائے، اور امت مسلمہ کو متحد کرے، اور عالم اسلام اپنی ایک مشترکہ پالیسی بنائے جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں بلکہ ایک دوسروں کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں۔